अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज फिर एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत, और ये पहले भी मैं इस पे एक वीडियो कर चुका हूं। आज ये उस सिलसिले का दूसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगा। और आज बैलेंस डाइट के हवाले से कार्बोहाइड्रेट की बारी है। पहले मैंने फैट्स के बारे में आपको बताया था। देखिए, 3 अहम जुज़ होते हैं ग़िज़ा के: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तीनों एक तनासुब में हों तो आपके जिस्म को जितने भी हवालों से जो रिक्वायरमेंट होती है ग़िज़ाइयत की, वो सब भरपूर तरीक़े से मिलती है और आप सेहतमंद रहते हैं। लेकिन जब आप इन बैलेंस चीज़ों को इम्बैलेंस करते हैं तो फिर मसाइल पैदा होते हैं, बीमारियां भी आती हैं। और क्योंकि बैलेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क़वानीन कुदरत है का असूल है बैलेंस। देखिए, अल्लाह ने जब इस दुनिया को बनाया तो उसको 6 दिन में बनाया। पूरी कायनात को 6 दिन लगा दिए, जबकि वो तो कहता है कि कुन फयकून। तो क्यों लगाया 6 दिन? ये इंसान को बताया कि बैलेंस कितनी अहम चीज़ है। 6 जगहों पे कुरान मजीद में इस बात का तज़किरा किया कि जब दुनिया बनाई थी तो डोल रही थी, इस पे किसी ज़ी शऊर का रहना मुमकिन नहीं था, तो फिर इसको स्टेबल करने के लिए पहाड़ों को मेख की तरह गाड़ दिया। ये सारी क्यों बताई गई? फिर आसमानों और ज़मीनों का तज़किरा किया गया और 6 दिन लगाया गया। क्यों बताया गया? बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस का नहीं ख्याल करेंगे तो मसाइल का शिकार हो जाएंगे। बहुत सारी आजकल आपको मालूमात हर जगह से मिल रही हैं, और लेकिन उनमें कुछ सही होती हैं, कुछ इंतहाई गलत होती हैं, और कुछ को बिल्कुल खलत मलत कर दिया जाता है एक दूसरे में कि पता नहीं चलता कि बात ठीक क्या है। देखिए, एक शायर ने क्या खूब कहा था, और ये मैं दाद देता हूँ, ये 150 साल पुराना मेरे इल्म के मुताबिक ये शेर है, और शायर का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं। कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर व तरतीब, ये अनासिर एलिमेंट को कहते हैं। मैं साथ साथ इसलिए बताता जाता हूँ कि आजकल उर्दू बड़ा ही कमज़ोर हो गई है लोगों की, तो चलो इस हवाले से भी लोगों को थोड़ा सा शऊर आ जाए। तो ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर व तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो अगर ये अनासिर परेशान हो जाए, यानी तितर बितर हो जाए, ये इम्बैलेंस का शिकार हो जाए, इनमें बैलेंस नहीं रहे, तो फिर तो मौत वाक़या हो जाती है। और हकीकत ही ऐसे है कि आपके जिस्म में पोटाशियम कम हो जाए तो धड़का लगा होता है, किसी वक्त भी जो है ना दिल बंद हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। और सोडियम कम हो जाए तो बेहोशी आ सकती है, ज़्यादा हो जाए तो बेहोशी हो सकती है। तो बैलेंस हर चीज़ में है, कुदरत ने बैलेंस की तरफ इशारा कर दिया है, तो हमें इम्बैलेंस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। बैलेंस क्या है? बैलेंस ये है कि आप बैलेंस तरीके से खाएं पिएं, बैलेंस तरीके से एक्सरसाइज करें, और बैलेंस तरीके से जो है ना अपना रोज़मर्रे के मामूलात इख्तियार करें, तो इंशाअल्लाह हर चीज़ बैलेंस में रहेगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। यही असूल है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कार्बोहाइड्रेट, ये इसलिए भी ज़रूरत है बताना कि लोग आजकल कार्बोहाइड्रेट कम करते चले जा रहे हैं। 50% एवरेज आपका हिस्सा होना चाहिए रोज़मर्रा कार्बोहाइड्रेट का। ये आप पे मुनहसर होता है कि आप कार्ब क्या लेते हैं। आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे, आप कार्ब ऐसा लें जो स्टार्ची है। आप नॉन स्टार्ची कार्ब ज़्यादा लेंगे तो आप मोटापे का शिकार नहीं होंगे, लेकिन जब तक मालूमात नहीं होगी तो कैसे आप करेंगे? आप मुतासिर हो जाते हैं कीटो डाइट से। कीटो डाइट बिल्कुल कुदरत के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये मैं इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में इसको साबित करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट बहुत सिंपल तरीके से 2 किस्म के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ होता है, किन ग़िज़ाओं में होता है? तो ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ये तो एक रिफाइंड चीज़ें हैं, जैसे चीनी है, गुड़ है, इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज मिल जाएगा। फ्रूट्स होते हैं, जूसेस होते हैं, इनमें फ्रक्टोज मिल जाएगा। हनी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। ये इंस्टेंट फौरी तौर पे तवानाई हासिल करने का ज़रिया है। अगर आप इनको लेंगे तो तवानाई फ़ौरन मिल जाती है, ब्लड शुगर लेवल एकदम रेस करता है और आपको अच्छा फील होने लगता है, और थोड़ी देर के बाद वो ब्लड शुगर नीचे आ जाता है। एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं।
تو پھر وہ آپ کو توانائی، آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر بھوک ستاتی ہے اور آپ توانائی جو ہے نا لینے کی آپ کو ضرورت پیش آ جاتی ہے. لیکن اگر اسی جگہ آپ کاربوہائیڈریٹس ایسا لے رہے ہیں جو کہ کمپلیکس ہے تو یہ لانگ ڈیوریشن تک آپ کو توانائی دے گا، کیونکہ یہ ڈیلیڈ ایبزارپشن اس کی ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ آپ کو توانائی دیتا ہے. تو ہمیں ان کا بیلنس لینا ہے کہ ہمیں انسٹنٹ انرجی بھی چاہیے اور ہمیں ڈیلیڈ انرجی بھی چاہیے. تو ان کاربوہائیڈریٹس، تو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کن میں پایا جاتا ہے؟ یہ عموماً کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ آپ کو لیگیومز میں، سبزیوں میں اور ہول گرینز میں پایا جاتا ہے. سبزیاں کیا ہے جن میں ہمیں کاربوہائیڈریٹ ملے گا؟ دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اس کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کے حوالے سے سبزیوں کو، ایک نان اسٹارچی، ایک اسٹارچی. اسٹارچ جس پہ زیادہ کاربوہائیڈریٹ ہے، نان اسٹارچی جس پہ بہت ہی منیمم کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے. تو نان اسٹارچی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. تو کھیرا ہے، اس کے علاوہ گرین جو ہے بینز ہوتے ہیں، مٹر ہوتے ہیں، جو سلاد کے پتے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ٹماٹوز، ٹماٹر ہیں، بند گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، یہ اس میں آتے ہیں. پیاز ہو گیا، مرچیں ہو گئیں، یہ سارے جو ہے نان اسٹارچی ہے. اس کے علاوہ پالک ساگ ہے، یہ نان اسٹارچی ہے، اس میں کم سے کم کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی غذا کا ایک حصہ اس میں شامل کر لیں تو آپ کو یہ کارب حاصل ہو جاتا ہے. پھر دوسرا کارب یہ ہے کہ جو سبزیوں میں آتا ہے، جو اسٹارچی جیسے آلو ہو گئے، اس کے علاوہ شکرکندی ہو گئی. دیکھیے اب آلو اور شکرکندی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لوگ شکرکندی سے اعتراض کرتے ہیں کہ نہ کھائیں، یہ بڑا خطرناک ہے. حالانکہ جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ شکرکندی کا کم ہے، آلو کا زیادہ ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، ہمیں معلومات نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہم ایک چیز کو بالکل پرے کر دیتے ہیں. شکرکندی بھی آپ کھا سکتے ہیں، آلو بھی کھا سکتے ہیں تناسب سے. دیکھیے ایوریج ایک چیز کا آپ اختیار کریں، ہر چیز میں ایوریج اختیار کریں، آپ ٹھیک رہیں گے. اور جہاں آپ اس سے روگردانی کریں گے آپ کو مسائل پیش آئیں گے. اس کے علاوہ جو ویجیٹیبلز ہیں جو کہ جن میں اسٹارچ زیادہ پایا جاتا ہے، شلجم ہے، توری ہے، لوکی ہے، اس کے علاوہ جو چقندر ہے، یہ سارے جو ہے ایسے سبزیاں ہیں جن میں زیادہ مقدار میں اسٹارچ پایا جاتا ہے اور یہ اسٹارچی ویجیٹیبل کہلاتے ہیں. تو ان دونوں کو تناسب سے لینا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کہ بھائی ہول گرینز میں دیکھیے، اور سب آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے ویٹ ہے، چاول ہے. پہلے بھی میں نے ویٹ چاول کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا، آپ وہاں سے چاول کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں ذرا سا یہاں آپ کو بتا دوں کہ جو گرینز ہوتے ہیں ان کے 3 پارٹ ہوتے ہیں. ایک اوپر کا چھلکا ہوتا ہے، وہ چھلکا بہت اہم ہے، اس میں فائبر ہوتا ہے اور وائٹامنز بھی ہوتا ہے. اس کو ہم جو ہے نا اس چھلکے کو عموماً جو باہر کا چھلکا ہوتا ہے بران کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا دوسرا آ جاتا ہے جیم. تو جیم جو ہے اس میں بھی وائٹامنز ہوتے ہیں. ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی گرین خریدتے وقت یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس میں ہے کہ نہیں. اگر پالشڈ ہوگا تو یہ دونوں چیزیں نکل جاتی ہیں اور یہ خطرناک ہے. اور آخر میں جو رہتا ہے وہ گودا رہ جاتا ہے، جس کو انڈوسپرم کہتے ہیں. اور یہ اس میں صرف نشاستہ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی غذائیت باقی نہیں رہتی. غذائیت سے مراد ہمارے یہاں پر کہ منرلز اس میں موجود ہوں، اس میں وائٹامنز موجود ہوں. یہ بہت اہم چیز ہے، تو اس کا ذرا سا ذہن میں خیال رکھیے. اس کے علاوہ لیگیومز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیگیومز ہوتی ہیں جس میں بہت ساری چیزیں یہاں پہ لیگیومز میں آ جاتی ہیں. مٹر کی پھلی بھی آ جاتی ہے، سیم کی پھلی بھی آ جاتی ہے، دیگر پھلیاں آ جاتی ہیں، لوبیاز آ جاتے ہیں اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں، دال آ جاتے ہیں اس میں. تو یہ ساری چیزیں مل کر کے آپ کو کاربوہائیڈریٹ دیتی ہیں اور آپ کو ایک تناسب سے یہ سارا لینا ہے. اور اپنی ٹوٹل غذا کا 50% ان میں سے لینا ہے، یعنی ان سبزیوں میں سے، فروٹ میں سے، ہول گرین میں سے. یہ یاد رہے، یہ آپ کو کمپلیکس اور آپ کو سمپل شوگر مہیا کرتی ہیں. لیکن یہ یاد رہے سمپل شوگر کوشش کیجئے فروٹ کے ذریعے حاصل کیجئے، نہ کہ چینی کے ذریعے. چینی کا استعمال چھوڑیے، یہ وائٹ پوائزن ہے، یہ آپ کو بیمار کرے گی آگے چل کر کے. اگر کوئی شخص 5 کپ چائے پیتا ہے اور ہر کپ میں وہ جو ہے 1 چمچ چینی ڈالتا ہے، تو گویا تو اس نے 5 چمچ چینی روز کے لیے، اور 30 دنوں میں یہ جو ہے اگر ضرب ہم دے دیں تو یہ 150 چمچ ہو جاتے ہیں. تو اگر سال میں ضرب دے دیں تو نہ جانے کتنے کلو وہ کنزیوم کر لیتا ہے چینی. تو یہ چینی سے اعتراض کریں، کولڈ ڈرنک سے اعتراض کریں، جوسز کوشش کریں کہ باہر کے جوسز جو ہوتے ہیں وہ نہ پئیں.
اور گھر میں بھی اگر جوس پینا بھی ہے تو 1/3 آف کپ کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتراض کریں نہ پئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہول فروٹ کھانا زیادہ اچھا ہے، فائبرز کے ساتھ آپ کو جائے گا۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کارب کے بارے میں، تو کیا مشکل تھی یہ کارب؟ کیا اس کے لیے ہمیں کتابوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں، چند چیزیں یاد رکھ لیجئے۔ کارب کہاں کہاں ہوتا ہے؟ کارب آپ کو جو ہے فروٹ میں ملے گا، کارب آپ کو ریفائنڈ قسم کی ڈائٹ میں ملے گا، چینی میں ملے گا، کارب آپ کو سبزیوں میں ملے گا، کارب آپ کو ہول گرینز میں ملے گا۔ انہی سے آپ نے لینا ہے، لیکن ہم نے ریفائنڈ قسم کی چیزوں سے بچنا ہے، ہم نے جوسز سے بچنا ہے، ہم نے دیگر مشروبات سے بچنا ہے۔ دودھ اور پانی آپ کے لیے بہترین مشروب ہے، اسی کا استعمال کیا کیجئے پینے کی چیزوں میں۔ اور غذا کے حوالے سے سبزیوں کا استعمال، اس میں بھی نان اسٹارچی سبزیاں جو میں نے بتائی ہیں اس کا زیادہ استعمال کیجئے، اور جو اسٹارچی سبزیاں ہیں اس کو تھوڑا سا کم مقدار میں کھائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ ہول گرینز استعمال کیجئے اپنی مین ڈائٹ کے حوالے سے، اس میں آپ لیگیومز بھی استعمال کیجئے۔ اس طرح جب تناسب سے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے۔ یاد رکھیے قدرت کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے، اس کو کسی ایک فرد واحد کی کہ ریسرچ پہ نہیں بدلا جا سکتا۔ کسی چیز کو بھی دنیا میں جرنلائز کرنے کے لیے ایک ریسرچ کافی نہیں ہوتی، جب تک کہ کسی آتھینٹک ادارے اس کا اعتراف نہ کر لیں اور آتھینٹک ادارے اس کو نہ کہہ دیں، اس کو استعمال نہ کیا کریں۔ اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ میں نے جو بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں انڈورس کر دیں گی، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن، ڈائبٹک انٹرنیشنل فیڈریشن، اس کے علاوہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن، اس طرح پاکستان میں اگر چلے جائیں تو پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی، ان سب کی گائیڈ لائنز پڑی ہوئی ہیں، اور دیگر یو کے کی گائیڈ لائنز ہیں۔ کسی بھی گائیڈ لائنز کو آپ دیکھ لیں، سب جگہ یہی لکھا ہوا ہے، کہیں اس سے صرف نحو نہیں ہے، کہیں اس سے اعتراض نہیں کرتے ہم، کہیں اس سے ہم اگر ہٹیں گے ان گائیڈ لائن سے جو کہ آزمودہ ہیں، جو ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، جن پہ لوگوں نے 100 سال نہیں کئی سالوں کی ریسرچ بیسڈ ہے، تو ان کو استعمال کیجئے، ان علم کو استعمال کیجئے۔ بغیر حکمت کے جو علم ہوتا ہے وہ نقصان دے دیتا ہے۔ دانش مندی اور حکمت اختیار کیجئے اور اپنی ڈائٹ کو بہتر سے بہتر کیجئے، اور پھر ایک دفعہ ایکسرسائز کیجئے۔ بچہ جب چلنا شروع ہوتا ہے اس کو ایکسرسائز سکھائیے، اور اس وقت تک اس کو بتائیے کہ ایکسرسائز نہ چھوڑ دے، جب تک کہ خدا نہ خواستہ بستر پہ نہ پڑ جائے، تب تک ایکسرسائز کرنا ہے، مرتے دم تک ایکسرسائز کرنا ہے۔ ایکسرسائز ہماری ضرورت ہے۔ ایک صحت مند اور طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے بنسبت اس کے کہ ایک کمزور مومن۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔